ہمارے ہاں یہ بڑی کوتاہی ہے، ہم عمل بھی کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر جاتے ہیں۔ جب بھی سجدے میں جائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، اندھیرا تھا، میں ڈھونڈنے لگ گئی۔ ایسے ہاتھ لگا کے ڈھونڈتے ہیں نا، یہ کون، بچہ کہاں ہے، بڑے صاحب کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے نا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میں ڈھونڈنے لگی تو میرا ہاتھ پاؤں کو لگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھو کتنی دلچسپ بات ہے، پاؤں کو لگا تو میں نے دیکھا کہ پاؤں ایڑیوں کی مانند ایسے کھڑے ہیں اور ان کی ایڑیاں ملی ہوئی ہیں ایسے ایسے، یعنی اوپر سے ایڑیاں ملی ہوئی ہیں، پاؤں کھڑے ہیں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ لہذا محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی جو طریقت ہے سنت کے مطابق، وہ آپ پاؤں کھڑے کریں، انگلیاں قبلے کی طرف کریں اور ایڑیاں آپس میں ملائیں، آپس میں ایڑیاں ملائیں۔ اور دوسرا ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے سجدے میں جانے کا، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو مسجد میں دھماکوں کی آواز آتی ہے، لوگ گھٹنے پہلے ڈال رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ایسے کھڑے کھڑے گھٹنا گراتے ہیں، دھڑم، ساتھ والا آدمی کہتا ہے ادھر کچھ گر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کیسے کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو۔ جب بھی سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، ہاتھ پہلے رکھنا ہے گھٹنے سے۔ ہم گھٹنے پہلے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنے گرا رہے ہوتے ہیں، تو کیڑی مصیبت پہ یہ پہلے ہاتھ رکھ آرام نہ سجدہ کر لے۔ اگر ہاتھ پہلے رکھے گا تو سجدہ آسان ہوگا۔ یہ کون سی مصیبت پتہ نہیں کس مفتی نے نکالی ہے کہ پہلے جو ہے نا گھٹنے نیچے گرانے ہیں، اور گھٹنے گرانے کے چکر میں اوپر 2.5 من کی بوری ہوتی ہے، وہ دھڑم گرتا ہے، پھر کہتا ہے گھٹنوں میں درد ہو گیا۔ شریعت کے خلاف کیا تو درد تو ہوگی، سنت کے خلاف کیا درد تو ہوگی۔ اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی، اچھا اونٹ ہو یا جو بھی چوپایا ہو جو 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کے گھٹنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اگلی ٹانگوں میں گھٹنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پہلے اپنے، اگر دیکھا جائے تو دونوں معنی میں وہ پہلے ہاتھ ہی گراتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ گھٹنے گراتے ہیں اور وہ ہاتھوں میں ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی بھی جانور ہے وہ اگلے ٹانگوں کو بطور ہاتھ استعمال کرتا ہے، جس بھی چوپائے کو آپ دیکھیں گے، نہیں تو چیر پھاڑ کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب شیر پکڑتا ہے نا شکار کو، اگلی ٹانگوں سے اس کے گردن کو جفا لگا دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس کے ہاتھوں کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے مفہوم نکالا ہے کہ پہلے ٹانگیں گرانی ہیں، اپنے گھٹنے گرانے۔ بھائی اونٹ جو گراتا ہے وہ بھی ہاتھ گراتا ہے، آپ اس ہاتھوں کے اوپر جو گھٹنے ہیں جس کو آپ یہ کہہ لیں، ان کا معنی لے کر پہلے ٹانگیں گرا رہے ہوتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت کے مطابق سجدہ یہ ہے کہ آپ پہلے زمین پہ ہاتھ رکھیں پھر اپنے گھٹنوں کو رکھیں۔ اچھا جب اس طرح آپ سجدہ کریں گے سجدہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا، ورنہ دھماکے دار ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ سجدہ نماز کا سب سے قیمتی جزو ہے، یہ نوٹ کریں آپ، پوری نماز میں جو اہمیت والی چیز ہے وہ سجدہ۔ اس لیے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ساری امت تو ساتھ نہیں رہے گی نا، نبی علیہ السلام تو وہاں ہوں گے تخت پہ اور امت کی قطاریں لگی ہوں گی، اب کون خوش نصیب ہوگا جو نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں کھڑا ہو اور جنت میں بھی ساتھ ہی رہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَعِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود، سجدے زیادہ بنانا، سجدے زیادہ کرنا میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب سجدے زیادہ کیسے کرنے ہیں؟ آپ کو علم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ رب العالمین نے ابلیس کو، اس کا مطلب ہے وہ اسی مجلس میں تھا جو اللہ کی محبوب مجلس تھی، ایسے ہی تھا نا، غلط بات تو نہیں کہہ رہا، جو اس مجلس میں تھا فرشتوں کی، اسی سے کہا کہ یار سارے سجدہ کرو، میں نے ایک بندہ بنایا، اللہ نے ایسے ہی کہا نا،
تو انہی میں ایک نے کہا مٹی سے بنایا مجھے، آگ سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اتنا سا غرور آیا، ایک سجدے نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، جو فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی محبوب باتیں سن رہا تھا، عرش پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے عرش سے دے مارا فرش پہ۔ ذرا غور کر، ایک سجدے نے ابلیس کو عرش سے اور فرشتوں کی مجلس سے زمین پہ دھتکار دیا، لعین قرار دے دیا، شیطان قرار دے دیا۔ شیطان کا معنی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جس کو شیطان کہو نا، اس کا مطلب رہتا ہے رب کی رحمت سے جدا ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، اپنے بچوں کو کبھی شیطان نہیں کہا کرو۔ ہمارے ہاں ماؤں کا اور باپوں کا یہ چکر بنا ہوا ہے، شیطان ہے بڑا، نہ کہا کرو۔ رب کی رحمت سے اپنے بچے کو جدا کر رہے ہو اور پھر کس کے قبیلے میں شامل کر رہے ہو یار؟ غور کرو، اپنے بچوں کو کبھی، یا کسی کے بچے کو بھی، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کا بچہ اگر شرارتی ہے تم اس کو شیطان کہہ دو؟ یہ سوچو کہ تم اس کو کس قبیلے میں ڈال رہے ہو، جس قبیلے کو خدا نے زمین پر دے مارا، آسمانوں سے، فرشتوں سے نکال دیا۔ پھر تیسری بات، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے فرشتہ شیطان بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، آج مختصر کرتا ہوں، طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیث کی مساجد میں آپ جائیں نا، فجر کی نماز پڑھا کریں جمعے والے دن، لازماً فجر کی ایک رکعت کے اندر سجدے والی صورت پڑھی جائے گی۔ سجدہ صورت سجدہ پڑھی جائے یا سجدے والی صورت جس میں آیت سجدہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تلاوت پہ سجدہ کرتا ہے نا، آیت تلاوت پہ، شیطان دور بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ فقہ والوں میں یہ شرط نہیں ہے۔ اہل حدیث کی خوبی یہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان کو رلاتا ہے جمعے والے دن فجر میں صورت سجدہ پڑھ کے، کیونکہ الجمعہ تو الی الجمعہ، الظہر الی الظہر، جب کوئی شخص جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہ۔ تو اسی طرح صورت سجدہ جمعے والے دن فجر میں پڑھنے والا اگلے جمعہ کی فجر تک شیطان کو رلاتا، اور یہ اہل حدیثوں کی خوبی ہے۔ نہیں تو جا کر دیکھو گے آپ دوسری مساجد میں ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے جمعے والے دن جو ائمہ حضرات ہیں وہ فجر میں صورت سجدہ کو لازم پکڑیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اور صورت سجدہ جب فجر میں پڑھو گے، شیطان روئے گا، جو شیطان کو رلا دے وہ اللہ کا محبوب، وہ نبی کی رفاقت میں جائے گا، اور جس سے شیطان خوش ہوا وہ شیطان کی رفاقت میں جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے۔ اور دوسرا، میں نے سجدے کی ایک دعا پچھلی دفعہ بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ سجدے میں ہم نے کیا عادت بنا رکھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، جبکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ علماء نے اجتہاد کیا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم معنی لفظ دونوں بنا دیے۔ اس میں بہت ساری سجدے میں نے آج پھر ریسرچ کی، بہت زیادہ دعائیں ہیں سجدے میں پڑھنے کے لیے، لیکن ان دعاؤں میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے بھی نہیں۔ ہاں ایک جگہ پہ آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً یا ابو داؤد کی، اس میں یہ آیا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ نہیں تو کیا آیا، جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہم اجعل قلبی نوراً و سمعی نوراً و بصری نوراً و تحتی نوراً و فوقی نوراً و یساری نوراً و یمنا نوراً، اے اللہ مجھے روشن کر دے۔ دعا کی، مجھے اوپر بھی روشن کر دے، میری آنکھیں بھی روشن کر دے، میری بصارت بھی روشن کر دے، میری سماعت بھی روشن کر دے، مجھے دائیں بھی روشن کر دے، مجھے بائیں بھی روشن کر دے۔ یہ دعا ہے سجدے کی۔ سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ اگر پڑھنی ہے تو وبحمدہ ہی ثابت ہے، ساتھ وہ بھی پڑھنی ہے۔ خالی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے گزر جانا، اور وہ بھی 3 دفعہ سے نہیں زیادہ کہنا، 1 دفعہ سے زیادہ نہیں کہنا، یہ سجدوں کو خراب نہ کرو۔ نمازیں پڑھتے ہو، نماز کا سب سے اہم جزو سجدہ ہے، اور سجدہ ہی وہ ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ فرمایا پھر اس میں کثرت سے جد و جہد سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تمہارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ کرو نا دعائیں سجدوں کو طویل کر کے، کثرت و سجود کر کے، اور پھر دیکھو قبول ہوتی ہیں۔